تاریخ کے پنوں میں کچھ پنے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیاہ نہیں بلکہ سرخ یعنی لال سیاہی سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہی داستان، ایک ایسا ہی دن جب زمین ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا تھا۔ صدیوں پہلے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسی ہی داستان شجاعت لکھی گئی تھی جس نے انسانیت کا رخ بدل دیا تھا، جب ایک طرف ظلم اور جبر کی تلواریں تھیں اور دوسری طرف صرف حق، صبر اور ایمان کا دریا تھا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں پر جب ظلم کا پہاڑ ٹوٹا اور جب وہ قیامت کی گھڑی آئی تو تاریخ گواہ ہے کہ قدرت بھی اپنا غم چھپا نہ سکی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا، فضاؤں میں اندھیرا چھا گیا تھا اور اس عظیم قربانی کے غم میں آسمان بھی خون رویا تھا۔ کیا تھا اس دن کا پورا سچ؟ کیوں رویا تھا آسمان؟ اور کیا کہتی ہے اس عظیم اور حیرت انگیز معجزے کی تاریخ؟ آئیے تاریخ کے اسی دریچے کو کھولتے ہیں اور چلتے ہیں اس دور میں جہاں صبر اور شہادت کی ایسی مثال ملتی ہے جو کہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر، آپ تمام کا خوش آمدید ہمارے اس خاص پروگرام دی ہسٹری شو میں، جس کا عنوان ہے جب آسمان خون رویا تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے ٹریجڈیز یعنی سانحہ دیکھے ہیں، لیکن 10 محرم 61 ہجری کو عراق کے تپتے ہوئے صحرا کربلا میں جو ہوا اس نے صرف انسانیت کو ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو رلا دیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کی شہادت پر زمین و آسمان بھی خاموش نہ رہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حیرت انگیز اور دردناک منظر کی جب تاریخ گواہ ہے کہ آسمان خون رویا تھا۔ 61 ہجری یعنی 680 عیسوی کربلا کے میدان میں ظلم کی ہر حد پار ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، قدرت نے ایک ایسا خوفناک اور غمگین سائنس دکھائے جسے دیکھ کر دشمنوں کے کلیجے بھی کانپ اٹھے۔ چلیے بات کرتے ہیں اس رونما ہونے والے کاسمک سائنس اور ہسٹوریکل ایویڈنسز کی۔ اسلامک تاریخ داں جیسے الطبری اور ابن عسکیر نے لکھا ہے کہ شہادت کے فوراً بعد آسمان کا رنگ ایسا سرخ ہوا جیسے لگتا تھا کہ خون ابل رہا ہو۔ صرف رنگ ہی نہیں بلکہ کربلا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خون کی بارش ہوئی۔ لوگوں کے کپڑے، گھروں کی دیواریں اور پانی کے برتن سرخ خون سے بھر گئے تھے۔ یہ حیرت انگیز اثر صرف کربلا تک ہی محدود نہیں تھا۔ روایتوں کے مطابق بیت المقدس یعنی یروشلم بھی اس دن جب پتھر وہاں پر ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے صاف نظر آنے لگے تھے۔ فزیکل سمپٹمز بھی نظر آ رہی تھیں جو کہ کائنات کے عظیم غم کا بیان کر رہی تھی۔ تاریخ الطبری اس میں درج ہے کہ آسمان اس قدر سرخ ہو گیا تھا کہ لگتا تھا کہ ہر چیز پر خون مل دیا گیا ہو۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی یہ کتاب کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کوفہ لایا گیا تو وہاں کی دیواروں سے خون جیسا لال پانی نکل رہا تھا۔ تہذیب الکامل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس میں صاف ذکر ہے کہ بیت المقدس میں اس دن کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ جوش مارتا ہوا خون انہیں ملا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مقدس خون آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں گرا۔ حوالے کے طور پر کفایت الطالب آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان گہرا سرخ یعنی ڈیپ ریڈ کلر کا ہو چکا تھا
اور کئی دنوں تک ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر خون ملا گیا ہو اور مانو خود آسمان بیمار ہو گیا ہو۔ شہادت کے بعد 7 دنوں تک جب لوگ عصر کی نماز کے بعد سورج کو دیکھتے تھے تو انہیں دیواروں پر لال چادروں اور پردوں جیسی گہری سرخی نظر آتی تھی۔ انہوں نے تو ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک افق گہرا سرخ رہا، جیسے اس میں خون جیسی کوئی چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ آسمان کسی کے لیے نہیں رویا سوائے 2 ہستیوں کے، حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آسمان کا رونا یہ ہے کہ وہ کھولتے ہوئے تیل کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعات تو عربک ہسٹورینز نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور یہ ایک عربک ٹریڈیشنز ہو سکتی ہیں، اس وقت کی کہانیاں وغیرہ، اگر آپ کو ذرا لمحے بھر کے لیے بھی یہ لگتا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایونٹ صرف اسلامک ہسٹری اور مورخین نے نہیں لکھا ہے، بلکہ آسمان کا رونا، آسمان کا خون رونا، اس بات کی ایویڈنٹ ہمیں یورپین ہسٹری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کتنی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس عظیم سانحہ کی گواہی صرف اسلامک کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ برٹین کی مشہور تاریخی دستاویز اینگلو سیکسن کرونیکلز میں بھی صاف لکھی ہے کہ اس سال 685 میں برٹین میں بھی خون کی بارش ہوئی تھی اور وہاں کے ملک اور بٹر تک خون میں تبدیل ہو گئے تھے۔ قدرت کا یہ اشارہ پوری دنیا کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اینگلو سیکسن کرونیکلز یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کہ یورپ کے اس وقت کی ہسٹری کے بارے میں جو بھی واقعات و واردات ہوا کرتے تھے، اس کتاب میں انہیں لکھا گیا ہے تاریخ کے ساتھ۔ چونکہ یہ تاریخ کا انسیڈنٹ گریگورین کیلنڈر کے لحاظ سے سن 685 عیسوی کا ہے، جو کہ اگر ہجری یعنی لونار کیلنڈر کے مطابق ہم دیکھیں تو کیلکولیٹ کیا جائے یہ واقعہ سن 65 ہجری کے آس پاس کا نظر آتا ہے، لیکن اگر مورخین کی کیلکولیشن اور شمسی یا قمری تاریخوں کا کیلکولیشن میں اسے دیکھا جائے تو اس واقعے کو یوم عاشور سے جوڑنا مکمل طور پر صحیح نہیں ہوگا، لیکن تاریخ اپنے اندر کئی پوشیدہ راز رکھے ہوئے ہے جسے ہم نے اور آپ نے اب تک کھنگالا نہیں ہے۔ اور اگر بات کری جائے، سائنٹسٹ بھی اس بات کو مکمل طور پر انکار نہیں کر سکتے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کئی دور ایسے ہیں جہاں پر ایسے ادوار نے دیکھا ہے آسمان سے لال بارش کا ہونا۔ سائنس کہتا ہے اور میٹریولوجی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ صحرا کے ریت یعنی ڈیزرٹ ڈسٹ جب عرب یا افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے تیز آندھی اٹھتی ہے تو لال مٹی اور راکھ آسمان میں بادلوں سے ان کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا رنگ بالکل خون جیسا سرخ نظر آتا ہے۔ الگی اور ایئربون سپورز بعض دفعہ ہوا میں ایسے مائکرو آرگینزم یا لال رنگ کے سپورز جسے ہم فنگس بھی کہہ سکتے ہیں ایسے پھیل جاتے ہیں جو کہ بارش کے پانی کو لال رنگ دے دیتے ہیں۔ یہ تو سائنسی نظریہ ہے، سائنس چاہے اسے مٹی کی آندھی کہے یا ہوا کا دباؤ کہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قدرت نے ٹھیک اسی دوران پوری دنیا میں غم کے سرخ لباس اوڑھ لیا تھا جب کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی تھی، جس کا ثبوت آج بھی کئی جگہوں پر جب روز عاشورہ کی تاریخ ہوتی ہے تو کئی جگہوں پر ایسے دردناک مناظر ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمیں اس بے گناہ خون کی یاد دلاتے ہیں جس کا ایک صحرا میں بے جرم و خطا جسے بہایا گیا تھا۔ ایک پرانا فر یعنی صنوبر کا درخت ہے جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سال عاشورہ کے دن صبح کے وقت اسے خون جیسے سرخ رس نکلتے ہیں۔
ہزاروں عزادار اس حیرت انگیز منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع بھی ہوتے ہیں۔ عقیدت مندوں نے بڑے پیمانے پر یہ بھی بیان دیا ہے کہ کربلا کی پاک مٹی، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، اس سے اکثر تسبیح کے دانوں کے طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عاشور کے دن صاف طور پر گہرے سرخ یعنی ڈیپ ریڈ رنگ میں اسے بدلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، کئی بار اسے ڈاکیومنٹ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، چاہے اس کو سائنس سے جوڑا جائے یا قدرت کا معجزہ یعنی اسے میریکل کہا جائے، پر تاریخ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ اس دن حق اور باطل کی جنگ میں آسمان سچ میں خون رویا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ غم قیامت تک یوں ہی زندہ رہے گا۔ ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا جو درس امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دیا، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ آسمان کا وہ سرخ رنگ آج بھی انسانیت کو اس زمینی سانحہ کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ تاریخ کے پنوں سے نکلی ہوئی سچی اور کائناتی داستان؟ اسے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اپنے اور اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ کسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔